بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے جو سین اور صاد پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد وہ سین ہے جو دندانوں والا ہے، اور یہ سین اور شین دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ شکل تبدیل نہیں کرتا ہے بجز اس کے کہ اس کے جو دندانے ہوتے ہیں ایک اس میں گھس جاتے ہیں، جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں۔ البتہ اس کا جو غنہ ہوتا ہے یہ شکل تبدیل کر دیتا ہے، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں، کبھی گول شکل میں، کبھی الٹا شکل میں، اور کبھی کبھار اس طرح ایک راہ کی طرح، پڑی راہ کی طرح۔ اور البتہ اس کا یہ جو غنہ ہوتا ہے اگر شروع میں ہے اور درمیان میں ہے سین تو اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے اور شکل اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ صاد سے مراد صاد اور ضاد ہے، اور یہ بھی شکل تبدیل نہیں کرتا ہے بجز اس کے کہ اس کا غنہ اگر اول میں ہے یا درمیان میں ہے تو اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ انشاءاللہ صاد کے ضمن میں یا ضاد کے ضمن میں ہم بتا دیں گے، اور وہ اس طرح کہ ہم ضاد اور صاد کے ساتھ غنہ لازم لکھیں گے اور اس کی شکل البتہ تبدیل ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم صبح لکھتے ہیں، صبح، تو صبح کے ساتھ یہ جو ہے یہ غنہ ہے اور یہ جو ہے یہ با ہے۔ اگر ہم اس طرح لکھ دیں تو عام طور پر تو اس کو ہم صبح لکھ سکتے ہیں کہ یہ صبح ہے، لیکن یہ صاد ہے اور یہ اس کا غنہ ہے تو باقی لیے کوئی جگہ نہیں رہتی ہے۔ اس طرح ہم لکھتے ہیں ضیاء یا صبا لکھتے ہیں، تو یہ لفظ ضیاء سے یہ ہے یا صبا اگر ایک نقطہ لکھ دیں، لیکن اس لیے کہ صاد یا ضاد کے ساتھ یہ غنہ ہے اور یہ یا ہے، لیکن اگر ایک دندان چھوڑ دیں اور نہ لکھے تو ٹھیک ہے، عام لوگ تو اس کو صبا یا ضیاء کہیں گے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے یہ غلط ہے، اس لیے کہ ضاد کے لیے غنہ یعنی یہ جو دندان ضروری ہے، اور پھر یہ جو غنہ ہے یہ شکل تبدیل کر دیتا ہے اور یہ یہاں پہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم غلط سمجھیں گے۔ بس یہ ترتیب آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب اس کو ہم کہاں رکھیں گے؟ یہ لوکیشن ہے اس کی، یہ سطر اول ہے اور یہ سطر ثانی ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر ثانی کے اوپر اس طرح ایک قط اوپر رکھیں گے تو گویا کہ 1.5 قط ہم یہاں سے لفظ کو شروع کریں گے۔ پہلا والا حصہ یہ سین، پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا یہ سطر اب ثانی سے تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے، اور یہ بھی تقریباً نصف قط کے برابر اس طرح تھوڑا سا صاد کے نیچے لائیں گے، اور بیچ میں تقریباً نصف قط کا فاصلہ یہ رکھیں گے۔ اور یہ جب رکھیں گے تو یہاں سے ہم پیمائش رکھیں گے، یہاں سے نصف قط چھوڑ کے اس کے بعد یہاں پر پورا قط اندر سے، اور پھر یہاں پر اوپر صاد کا اندرونی حصہ اور 1.25 قط اوپر حصہ، یہاں سے ہم صاد کی بالائی جو صاد کا جو بالائی حصہ ہے اس کو لکھیں گے، اور یہاں پر جو ہے ہم تخم کدو بنا دیں گے۔ اور ایک لازم حصہ جو میں بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اندر کا جو حصہ ہے یہ گول نہیں ہے، یہ اس طرح کٹا ہوا ہے، البتہ باہر سے گول ہے، یہ میں نے بتانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی سیدھا، یہ لکیر سیدھی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی اس طرح ٹیڑھی ہے یہ لکیر اس طرح، اور پھر یہ تقریباً نصف قط یہ ہے، تو تقریباً اس کو ہم 2 حصوں میں یا 2.25 میں یا 1.5 میں اس کا پہلا والا حصہ صاد کا رکھیں گے، اور پھر یہ اس میں تھوڑا سا خمیدہ رکھیں گے اور دندان کی شکل میں خوبصورت قسم کا فینسی قسم کا صاد کا یہ حصہ بنا دیں گے، اور پھر اس طرح یہ باہر سے تھوڑا سا گول کر دیں گے، اور باقی غنے کی تفصیل انشاءاللہ غنے میں بتا دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم صاد کا سین کا جو حصہ ہے وہ 1 قط اوپر رکھیں گے، تو 1 قط کے بعد پھر نصف ایک اور اس کے ساتھ ملا دیں گے، اور قلم کا اوپر والا حصہ بالکل استعمال کر دیں گے، اور وہ بھی باریک ہے، زیادہ اوپر نہیں، یہ دیکھیں، اور پھر یہ ہم نے پہلا والا حصہ بنا دیا، اور اس کو ہم ڈبل کر کے تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے، اور پھر یہ دوسرا حصہ بنا دیں گے، اور اس کو ہم یہاں سے ڈبل کر دیں گے، یہ تھوڑا سا زیادہ ڈبل کر دیں گے، اور
آہستہ آہستہ ہموار ان سیدھا نہیں بلکہ یہاں سے اس لکیر کے نیچے تھوڑا سا لائیں گے نصف قط کے فاصلے تک. اب یہاں سے ہم اس کی پیمائش کر دیں گے تو یہاں سے اس کو چھوڑ دیں گے اور یہاں سے ایک قط یہاں پہ اور ایک قط یہاں. تو یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں اور اگر یہاں سے شروع کرتے ہیں ہماری مرضی ہے. دیکھو یہاں پہ اور یہاں سے ایک شکل بنا دیں گے اور پھر یہاں ایک کھٹا ہوا نقشہ لگا دیں گے اور لکیر لگا دیں گے اور یہاں سے تقریباً چوتھائی قط کا کے برابر اس طرح ایک اور لکیر لگا دیں گے اور اس طرح اس کے ساتھ پھر یہ لکیر پتلی کر دیں گے اور تھوڑا سا اس میں یہ خم ہو جائے گا اور پھر یہاں پر باہر سے اس کو ملانے کی کوشش کر دیں گے تو یہ علاقہ پتلا ہو جائے گا. اب جب ہم نے یہ بنا دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم قلم کو اتنا ترچھا رکھیں گے اور ہم اس کو گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ معمولی سا اس کو خم دے دیں گے اور یہ جو لکیر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ہم اس کو چھپا دیں گے. یہ دیکھیے یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکھیں گے اور یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے. تو یہ نصف قط بیچ میں فاصلہ رہے گا اور یہاں پر یہ سیدھا اور یہ خمیدہ اور یہ تھوڑا سا یہ اس طرح شکل بن جائے گی. یہاں پر ہم یہ بتا دیں گے کہ نصف قط یہ ہے لمبائی ہے اور نصف قط یہ گہرائی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں گے 1/2 اوپر اور یہ گہرائی یہ بھی 1/2 ہے اور یہ سمجھ لے کہ یہ بھی یہاں سے اگر شمار کر لے تقریباً 1 قط یہ ہے گہرائی اور کچھ پونا قط اس کی لمبائی ہوگی 3/4 اور یہ پورا قط یہ گہرائی ہو جائے گی. اور یہ پھر یہ جو سوات اور سین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ نصف قط ہے. یہ 1 قط اندرونی حصہ ہے اور اوپر 1.25 سے 1/4 ہے. اور آہستہ سے یہ اگر اس کے ساتھ شمار کر لے تو تقریباً یہ 2 قط اس کا نچلا حصہ بن جائے گا. آرام سے اس کو ہم تھوڑا سا آگے کر دیں گے اور اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. فینسی طور پر بنا دیں گے اس کو. یہ دیکھیں آرام سے اس کو گول کر دیں گے اور یہ جو لکیر ہے یہ سمجھ لیں کہ غنے کی جو گردن ہے بجائے سیدھا کرنے کے اس کو تھوڑا سا باہر سے گول کر دیں گے اور اندر سے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا خم بنا دیں گے اس طرح. اور یہ باہر سے تھوڑا سا گول اور تھوڑا سا یہ موٹا یہ یہاں تک یہ ہونا چاہیے. یہ سیدھی نہیں ہے یہ لکیر یہ سمجھ لیں سیدھی نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً اگر یہاں سے اس کو ہم شمار کر لیں تو تقریباً یہ نصف سے تھوڑا سا کم لگتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اور جب یہ یہاں سے نصف سے بھی کم لگتا ہے تو یہاں سے پھر اس کی پیمائش کر لیں گے اور یہاں سے ہم جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں 2 قط پیندہ ہوا میں اور اس کے بعد 1 قط پیندہ زمین پہ لگے گا. یہ زمین پہ لگے گا یہ جو کرسی کی جو لکیر ہے اور پھر نصف اس کے ساتھ ملا دیں گے یہ 1/2 اور اس طرح اندر کی جو گہرائی ہوگی اور لمبائی ہوگی انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں. یہ 3.25 ہے 3 صحیح 1/4 ہے اور گہرائی اس کے ساتھ ساتھ 1.5 قط ہوگی 1 صحیح 1/2. آرام سے یہاں پہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور یہاں پر دنداں یہ جو غنہ ہے اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہ جو غنہ ہے غنے کی جو لکیریں ہیں اس کی 2 شاخیں نکال دیں گے. ایک شاخہ یہاں آ جائے گا اور ایک شاخہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا. اپنے لیے ہر کوئی طریقہ بتا دیتا ہے لیکن میں آسان سے بتا دیتا ہوں. قلم کو ترچھا رکھیں گے اور گولائی میں نیچے کی طرف آ جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ یہاں سے اس کی اگر پیمائش کر لے تو یہ 1.25 قط ہے
تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ زمین پہ اس کا حصہ لگ رہا ہے، اور مزید اس کو لگنے دیں گے، اور لگنے دینے کے بعد پھر اس کے بعد اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ قلم کو میں نے یہاں سے دھکیل دیا ہے اور یہاں پہ کھول رہے اس کو، اور جو ہی یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیں گے۔ یہ ہم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ دیکھیں یہ نصف ہے 1/2 پہلے سے میں نے لکھا ہے۔ اور جس طرح باقی غنوں میں انڈے کی شکل باہر سے آتی تھی تو اس طرح اس میں بھی انڈے کی شکل بن گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے بھی انشاءاللہ شیئر کیجیے گا، اور مثبت کمنٹ بھی دیکھیں اور کریں، اور کچھ فائدہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ آپ ظاہر فرما دیں گے۔ کٹ پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، یہ تھوڑا سا اوپر شروع کر دیں گے اور اس میں اوپر جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو کھول دیں گے، وی شکل بن جائے گی اس میں، یہ دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سواد، اور زیادہ نیچے نہیں لائیں گے، یہ لکیر تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ کھینچیں گے کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس پیمانہ ہوتا تھا، یہاں پر پیمانہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سواد لگانا ہے، اور یہاں پر اس کو پتلا بنانا ہے۔ یہاں پر کٹ پین میں پتلا بنانے کے لیے ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سواد بنایا، پھر اس کے بعد یہ بنایا۔ یہاں وقفے سے اس کو ہم نے بنانا ہے۔ سارے طریقے یہاں پہ کٹ پین پہ ہم نے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ مارکر کے ساتھ بھی تھوڑا سا یہ نوک استعمال کر دیں گے، اور پھر یہاں پر اس کو کھول دیں گے اور آرام سے اس کو یہاں پر تھوڑا سا کھینچیں گے اور ریورس کر دیں گے سواد کا جو حصہ ہے، اور پھر یہاں پر اس کو گول کر دیں گے، تھوڑا سا یہاں وقفہ کر دیں گے اور اس کو سیدھا، اور پھر یہاں پر اس کو گھما دیں گے، اور اس کی جو شکل ہے آسانی سے بن جائے گی۔ بال پین کے ساتھ یہ طریقہ ہے، تھوڑا سا قلم کو زیادہ دبا دیں گے اس لیے کہ قلم اس طرح آسانی سے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، کھول دیا، پھر اس طرح یہ لکیر بنا دی، ریورس کر دیا سواد کا حصہ، یہاں پر تو شوق کر دیا، اور اس کے بعد اس کو گھمانا اور گول بنانا شروع کر دیا، تو گویا کہ یہ سواد ہم نے بنا دیا۔ اب البتہ یہاں پر تھوڑا سا میں نے فاصلہ زیادہ کر دیا، اگر اس فاصلے کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں تو یہ بھی صحیح بنتا ہے۔ دیکھو یہاں پہ زیادہ صفائی کے ساتھ اگر ہو جائے تو پھر اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔